سورہ توبہ کا یہ 11واں رکوع ہے اور 10ویں پارے کا 17واں رکوع. جیسے کہ آپ اس سے پہلے سماعت کر چکے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے. روم کی سلطنت سے جنگ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 مجاہدین کو لے کر نکلے. تو جو منافقین تھے انہوں نے ہیلے بہانے کیے اور وہ نہ گئے. عام طور پر منافقین اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، لیکن اس موقع پر انہوں نے اپنے نفاق کو ظاہر کر دیا. گو کہ انہوں نے ہیلے بہانے کیے مگر وہ کسی طور پر بھی آنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ روم جو ہے وہ سپر طاقت ہے اور اس سے ٹکراؤ جو ہے وہ موت کو دعوت دینا ہے. تو چونکہ اللہ کی رضا کے لیے وہ جہاد کرتے نہیں تھے، اس لیے ان کی ہمت نہ ہوئی. دوسری بات یہ تھی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ اتنی سخت گرمی میں اور اتنی قحط ساری میں کون جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ جب اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو تو وہ کچل دیں گے، لہذا جب کوئی واپس ہی نہیں آئے گا تو پھر ہمیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی ہوگی نہیں. جب یہ قافلہ روانہ ہو گیا مدینہ منورہ سے تو پیچھے جو منافقین رہ گئے تھے وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے جہاد میں نہ جانے کا جو فیصلہ کیا وہ بالکل درست کیا ہے. تو ان کی مذمت کی گئی. وہ فرمایا گیا فرح المخلفون، فرحہ فرحت، خوش ہوئے، المخلفون پیچھے رہ جانے والے، بمقعدہم بیٹھنے پر، وہ پیچھے بیٹھے رہے اس پر وہ خوش ہو رہے ہیں. خلاف رسول اللہ، خلاف رسول اللہ، رسول اللہ کے پیچھے، یعنی رسول اللہ تشریف لے گئے، آپ سخت گرمی میں جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور یہ سایوں میں بیٹھنے پر اور آرام دہ اپنے گھروں میں بیٹھنے پر خوش ہیں. یعنی گویا کہ رسول اللہ کی جان سے زیادہ ان کو اپنی جان پیاری ہے، لہذا ان کا نفاق بالکل ظاہر ہے. کیونکہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی جان جو ہے اس سے زیادہ رسول اللہ کی جان پیاری ہوتی ہے. وَكَرِهُ، اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں. اس جہاد کو انہوں نے ناپسند کیا. وقالوا، اور وہ بولے، لا تنفروا فی الحر، نہ صرف وہ خود پیچھے رہے بلکہ جانے والوں کا بھی ذہن خراب کرنے کی انہوں نے بڑی کوشش کی اور کہا لا تنفروا، تم نہ نکلو، فی الحر، حر عربی میں گرمی کو کہتے ہیں، شدید گرمی. تو انہوں نے نکلنے والوں کے بھی حوصلے پست کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اس سخت گرمی میں تم باہر نہ نکلو. مسلمان جس جہاد میں نکلے تھے وہ جہنم کی آگ سے نجات کے لیے نکلے تھے، اور جہنم کی آگ اس گرمی سے بہت زیادہ گرم ہے، اور جسے جہنم کی آگ بجھانے کی فکر ہو تو وہ دنیاوی آگ یا گرمی کی پرواہ نہیں کرتا. حضرت امام زین العابدین نماز میں بڑے مشغول تھے اور ماہویت کا عالم تھا. آگ لگ گئی، اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آگ جلنے لگے اور وہ خطرہ یہ ہو کہ وہ جلا دے گی تو نماز توڑنا جائز ہے. تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ نماز توڑ دیجئے، آگ بڑھ رہی ہے آپ کی طرف، وہ جلا دے گی آپ کو. لوگوں نے بہت شور مچایا، وہ چیخے چلائے، لیکن آپ اس طرح نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی بالکل توجہ لوگوں کی طرف نہ تھی. وہ آگ بڑھتی رہی اور آپ نماز پڑھتے رہے. جیسے ہی وہ آگ آپ کے قریب پہنچی تو بجھ گئی. جب آپ سلام سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ جب آگ جل رہی تھی، شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے، تو آپ نے نماز کیوں نہ توڑی؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ آگ لگی تھی، اصل میں تم دنیاوی آگ سے مجھے بچانے کے لیے شور مچا رہے تھے اور میں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، تو میری توجہ اس آگ کی طرف تھی. اللہ تبارک و تعالی امام زین العابدین کے صدقے میں ہمیں بھی عبادتوں میں خشوع و خضوع عطا فرمائے.
وقالوا لا تنفروا في الحر، وہ بولے اس گرمی میں باہر نہ نکلو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے. یعنی گویا کہ جہاد میں نکلنا جہنم کی آگ کو بجھا دے گا ہمارے لیے، اس سے ہمیں بچائے گا. اور مومن جب پل صراط پر گزرنے لگے گا، تو حدیث پاک میں ہے، مومن کامل جب پل صراط سے گزرنے لگے گا، نیچے جہنم کی آگ ہوگی، تو جہنم کی آگ مومن سے کہے گی جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے میں بجھنے لگی ہوں. تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس نے دنیاوی آگ اور گرمی کی اور ان معاملات کی پرواہ نہ کی ہو. لو کانوا یفقہون، کسی طرح انہیں سمجھ ہوتی ہے، کاش کہ وہ سمجھ رکھتے تو ہرگز ایسی بات نہ کہتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تو انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں. تھوڑا ہنسیں سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑا مزہ اڑا لیں، چند لمحات کے مزے ہیں، پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا ہے، روتے رہیں گے. تو کروڑوں اربوں خربوں سے بھی زائد زندگی ہے لمبی آخرت کی کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تو اس کے سامنے دنیا کے چند سال کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تھوڑا ہنستے بہت روتے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں اور چاہیے کہ وہ زیادہ روئیں. مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں پر اللہ کے خوف سے روئیں کہ یہ رونا انہیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اور جو دنیا میں خوف خدا سے روئے گا وہ انشاءاللہ آخرت میں رونے سے محفوظ کیا جائے گا. جزاء بما كانوا یکسبون، جو وہ برے کام کیا کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے جائے، إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی گروہ کی طرف، یعنی جب آپ مدینہ منورہ واپس آئیں گے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ اب اجازت آپ سے مانگیں گے جہاد میں نکلنے کی. چونکہ ان کا تو یہ خیال تھا نا کہ رسول اللہ اور مسلمان واپس نہیں آ سکیں گے، تو ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی. اب جب واپسی ہوئی تو انہیں بڑی شرمندگی ہوگی، تو یہ کہیں گے ہم سے غلطی ہو گئی، ذرا مصروفیات ہو گئی، اب آئندہ جب آپ جہاد کے لیے نکلیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکلیں گے. فقل، تو محبوب آپ ان سے کہہ دیں، لن تخرجوا معي ابدا، تم ہرگز کبھی بھی میرے ساتھ نہیں نکلو گے. ولن تقاتلوا معي عدوا، اور ہرگز میرے ساتھ کبھی بھی تم دشمن سے جہاد نہیں کر سکو گے. یعنی اب تم پر پابندی لگا دی گئی، تمہارا نفاق ظاہر ہو چکا ہے، لہذا اب ہم تمہیں اپنے ساتھ نہیں نکلنے دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ اگر میدان جنگ میں ہو تو میدان جنگ میں وہ بزدلی دکھاتا ہے، اور پھر جب وہ بزدلی دکھاتا ہے تو اس سے دوسری جو افواج ہیں ان میں بھی بزدلی پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیں فوج کے اندر جب کوئی جاتا ہے تو اس کی ٹریننگ کی مراحل تو بعد میں ہے، پہلے وہ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، فزیکل ٹیسٹ ہے، اس کے دماغ کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اس کے خیالات کا ٹیسٹ لیتے ہیں، اور اچھی طرح جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بزدلی نہیں ہے اور یہ ہمیں نقصان نہیں دے گا، تب جا کر وہ ٹریننگ کی اسے اجازت دیتے ہیں. پھر ٹریننگ اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہیں پر آدمی جو ہے وہ اپنی گلی بدل لیتا ہے. لہذا جب وہ فوجی ٹریننگ کرنے کے بعد جب فوج میں جاتا ہے کوئی بندہ تو وہ اتنا بہادر ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان دینے میں ذرہ برابر بھی کوئی اسے پریشانی محسوس نہیں ہوتی.
ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ بزدل آدمی دوسروں کو بھی بزدل بنا دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین سے فرما دیا اب کبھی بھی تمہیں اجازت نہیں ملے گی۔ انکم رضیتم بالقعود، بے شک تم بیٹھنے پر راضی ہو گئے، اول مرہ پہلی مرتبہ، فقعدوا تو اب بیٹھے رہو، مع الخالفین پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ، تو تم اب بیٹھے رہو، اب ہمارے ساتھ کبھی جہاد میں نہ آنا۔ منافقین جن کا نفاق ظاہر ہو جائے، اسی طرح جو بدعقیدہ ہے، بد مذہب ہیں، کافر ہیں، تو ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، ان کی قبر پر جانا یہ بھی منع ہے۔ لیکن ایک طرف دنیاوی معاملات ہیں، ایک طرف انٹرنیشنل ماحول ہے، ایک طرف لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اپنے ذہنوں سے ساری باتیں نکال دیں۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ان کی قبر پر جانا بھی منع ہے، ان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی منع ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر تو کوئی کافر یہودی عیسائی بھی مر جائے تو حکومتی ارکان کو وہاں حاضری دینا ضروری ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر حاضری نہیں دی تو تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے بہتر کوئی اور تعلیمات نہیں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں جو حکمتیں ہیں وہ حکمتیں اگر ہماری سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان منافقوں میں سے کوئی ایک بھی مر جائے تو تم کبھی بھی ان پر نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کبھی بھی تم کھڑے نہ ہونا۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اور وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے اجازت تھی کہ آپ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھا سکتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو شفقت فرماتے ہیں، رحمت فرماتے ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور حضور کو بڑی تکلیف دیتا تھا، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو وہ انتقام لیتا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ظاہر کیا کہ میں اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتا۔ تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی اتنا حضور کا دشمن تھا تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مرنے کے بعد کوئی سخت آرڈر جاری کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کرم کو ظاہر کیا۔ ہوا یہ کہ عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ سچا پکا عاشق رسول تھا، تو اس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھا دیں، تو آپ نے اس کو عزت افزائی دی کہ اس کے کہنے پہ میں پڑھا رہا ہوں، تو اس سے صحابہ کرام کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے کہ اگر کوئی کافر ہے یا کوئی منافق ہے اور اس کا بیٹا عاشق رسول ہے تو میرے آقا نے اسے بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ جیسے ابو سفیان، وہ کافروں کے سردار تھے، اور ان کی بیٹی ام حبیبہ، اور حضرت ابو سفیان تو بعد میں ایمان لے آئے لیکن اس وقت کی بات ہے جب وہ کافروں کے سردار تھے، ان کی بیٹی ام حبیبہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے جاتی ہیں حبشہ، اور وہاں ان کے شوہر جو ہیں مرتد ہو جاتے ہیں اور عیسائی بن جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ اب یہ اکیلی ہیں، بیوہ ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ پورے خاندان کی انہوں نے مخالفت کی ہے اور اسلام قبول کیا، تو آپ نے انہیں شرط دیا کہ نجاشی بادشاہ کے یہاں پر آپ نے پیغام نکاح بھیجا، اور پھر نجاشی بادشاہ نے آپ کا نکاح پڑھایا اور آپ کی طرف سے اس نے مہر مقرر کیا، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے نکاح میں آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو عاشق رسول تھا اس کے کہنے پر اور اس کی دلجوئی کے لیے اور اسے مقام و مرتبہ دینے کے لیے آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنا قمیض بھی دے دیں اسے کفن میں،
تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کفن میں قمیض بھی دیں گے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اپنا لعاب دان مبارک اس کے منہ میں ڈال دیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری خاطر یہ بھی کروں گا۔ تو صحابہ کرام حیران تھے، اتنا بڑا دشمن اور حضور یہ کر رہے ہیں، لیکن جو رسول اللہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ کرنے لگے تو منافقین کو یہ علم ہوا کہ یہ مرنے لگا تھا عبداللہ بن ابی، تو اس نے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ حضور سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھائیں، حضور سے کہنا کہ اپنا قمیض دیں مجھے، اور حضور سے کہنا اپنا لعاب دہن مبارک میرے منہ میں ڈالیں۔ تو جو منافقین تھے انہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ ہمیں ساری زندگی گمراہ کرتا رہا، اور موت کے وقت اسے رسول اللہ کی یاد آئی، یعنی مطلب یہ کہ دل سے وہ سمجھتا تھا کہ ان کی مخالفت مجھے تباہ کر دے گی، لیکن دنیا کی خاطر اس نے مخالفت کی ہے، تو ان کے دل ایمان سے روشن ہوئے۔ اور جب حضور کا انہوں نے کرم دیکھا تو 1000 منافقین اس وقت توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ 1000 منافقوں کو اسلام ملے گا، تو آپ نے اس لیے یہ معاملہ کیا۔ حضرت عمر بار بار کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے منع نہیں کیا، اور پھر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فائدہ اس سے اس صورت میں ہوگا کہ اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، یعنی یہ تو میں نے در حقیقت ان منافقین کو ایمان کی طرف راہ دکھانے کے لیے کیا ہے، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے عاشق رسول کو مقام و مرتبہ دینے کے لیے کیا۔ جب یہ معاملہ ہو گیا تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممانعات ہوتی تو یہ آیت پہلے نازل ہو جاتی، کیونکہ ایسا تو نہیں کہ جبریل امین کو اترتے ہوئے بڑی دیر لگتی ہے، تو جبریل امین تو 1 سیکنڈ کے بھی کروڑویں حصے میں نیچے آ جاتے ہیں، اس سے بھی جلدی۔ تو یہ آیت لے کر جبریل بعد میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت تھی، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے اس کی حکمتوں کو۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی اس کے بعد نہ کبھی کسی مسلمان نے کسی بد عقیدہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور نہ رسول اللہ نے کبھی کسی بد عقیدہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اور آپ سمجھ چکے کہ یہ ساری برکتیں یہ صرف اور صرف 1000 منافقین کو اسلام کی طرف لانے کے لیے تھیں، اور عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو مقام و مرتبہ دینے کے لیے۔ یہاں پر آخر میں یعنی اس واقعے کے اینڈ میں ایک اہم نقطہ سمجھ لیں، عقیدہ درست ہو تو تبرکات کا فائدہ ہے، اور عقیدہ درست نہ ہو تو مدینے میں رہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن ابی کہاں تھا؟ مدینے میں تھا۔ سارے منافقین کہاں تھے؟ مدینے میں۔ نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے؟ رسول اللہ کے پیچھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک، لعاب دہن مبارک، نماز جنازہ پڑھانا، تو یہ عمل یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی مدینے میں ہو، مکے میں ہو، خانہ کعبہ پر اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہو، حجر اسود کے بو سے اس کی اجازت سے لوگ لے سکتے ہوں، خانہ کعبہ کے دروازے کی چابی اس کے پاس ہو، کتنے بھی تبرکات ہوں، اگر وہ رسول اللہ کا عاشق ہے، عقیدہ درست ہے تو فائدہ ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر عقیدہ درست ہو، تڑپ سچی ہو، لیکن وہ مدینے سے دور ہو، اور وہ قرن میں ہو، یمن میں ہو، اور عشق رسول ہو، جیسے حضرت اویس قرنی مدینہ حاضر نہ ہو سکے، لیکن رسول اللہ نے یمن کی طرح رک کر کے فرمایا محبت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے۔ تو اصل بات ہے عشق ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون۔ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جب یہ اللہ کے دشمن ہیں تو اتنا مال اور اتنا اسباب انہیں کیوں ملا؟ ولا تعجبک اموالہم واولادہم، ان منافقوں کے مال اور ان کی اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، تم ان کو پسند کی نگاہ سے نہ دیکھو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وبال کی صورت میں نازل کی ہیں۔ نیک آدمی کے لیے نعمت نعمت ہے، اور کافر کے لیے اور منافق کے لیے نعمت جو ہے وہ وبال ہے، کہ کل بروز قیامت اس پر سوال کیا جائے گا، چونکہ اس نے شکر ادا نہیں کیا تو ہر نعمت کے بدلے میں اسے سزا ملنی ہے۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں جو مال دیتا ہے اس کے ذریعے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان پر وبال ڈالے۔ مال کو سنبھالنا، مال کے لیے محنت، مشقت، یہ سب ان کے لیے وبال ہے، کیونکہ آخرت میں ان کے لیے کوئی صلہ نہیں۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ،
اور ان کی جانیں کفر کی حالت میں نکلیں. یعنی یہ مال انہیں غرور اور تکبر کی طرف مائل کرتا ہے، لہذا کفر کی حالت میں مال ملے گا تو اور بڑے کافر بنیں گے اور دین سے دور ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے، اس لیے ان کو مال دیا گیا. یہ تو ایک حقیقت ہے کہ نیک آدمی کو مال ملے اور اللہ کا کرم بھی ملے تو پھر اس مال سے وہ ایمان کی طرف، وہ نیکیوں کی طرف اور بڑھتا ہے، اور برے آدمی کو مال ملے تو گناہوں میں اور آگے بڑھتا ہے. وَإِذَا أُنزِلَ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل کی جائے، ان آمنوا باللہ، کہ اس سورت میں یہ حکم ہو کہ اے لوگو اللہ پر ایمان لاؤ، وجاہدوا مع رسولہ، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو طاقت والے ہیں وہ بھی آپ سے رخصت مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. جنہیں جہاد کی طاقت ہے وہ بھی جان چھڑانے کے لیے آتے ہیں. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ذرنا، ہمیں آپ چھوڑ دیجئے، نکم مع القاعدین، تاکہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ ہو جائیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں، انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے بیٹھنے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں. یعنی یہ ان کو جھنجھوڑا گیا کہ مرد ہو تو میدان جہاد میں جاؤ، عورت پر جہاد فرض نہیں، وہ پیچھے بیٹھتی ہیں، تو تم جو ہے عورتوں کی طرح پیچھے بیٹھنے پر راضی کیوں ہوئے؟ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. لیکن الرسول، لیکن اللہ کے رسول، والذین آمنوا معه، اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں. واولئک لهم الخیرات، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے بھلائیاں ہیں. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. لوگ کہتے ہیں کامیابی ہمیں مل جائے، ایک کامیاب زندگی ہم کیسے گزاریں؟ ہر ایک نے کامیابی کا الگ معیار سوچا ہوا ہے. کوئی بادشاہ بننے میں، وزیر اعظم بننے میں، صدر بننے میں، گورنر، وزیر اعلیٰ بننے میں، یا قومی یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے میں وہ کامیابی سمجھتا ہے. کوئی بہت بڑی فیکٹری بنانے میں، کوئی بہت بڑا بنگلہ بنانے میں، بینک بیلنس جمع کرنے میں، بینک بیلنس کی صورت میں، تو کسی نے دولت کو، کسی نے ڈگری کو، کسی نے عزت کو کامیابی کا معیار سمجھا. لیکن یہ سارے معیار غلط ہیں. کامیابی کا معیار تو وہ ہے جسے قرآن نے بیان کیا، جس سے اللہ راضی ہو اور جو آخرت میں کامیاب ہو وہی کامیاب ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے. اللہ ہم سب کو ایسی کامیابی نصیب فرمائے.